بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز میں سے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ ادا کرے۔ یہ نماز میں چوری کے مترادف ہے کہ سجدہ بھی اچھی طریقے سے نہ کرے اور رکوع بھی اچھی طرح نہ کرے، تو یہ نماز میں چوری کے برابر ہے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ اول تو چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چور کو کیسی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا کہ رکوع و سجدے کو اچھی طرح نہ کرے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اڑ جانے کا وقت منکشف ہوا ہے۔ حضرت زیاد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کس طرح اڑ جائے گا؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، اور وہ اسی طرح اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا کہ یہود و نصارہ بھی تو توریت و انجیل پڑھاتے ہیں، پھر کیا کارآمد ہوا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دوسری صحابہ حضرات سے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے جا کر یہ قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو درداء سچ کہتے ہیں، اور میں بتلاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھے گی؟ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھ جائے گا۔ تو دیکھے گا کہ بڑی مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کی جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کہ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ حضرت الفسانی مرقدو نے اپنے مکاتب خطوط میں نماز کے اہتمام پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور بہت سے گرامی نامی مختلف مضامین پر بحث فرمائی ہے۔ ایک گرامی نامی میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدے میں ہاتھوں کو انگلیوں کو ملانے کا اور رکوع میں انگلیوں کو علیحدہ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ شریعت نے انگلیوں کو ملانے اور کھولنے کا بے فائدہ نہیں فرمایا، یعنی ایسی معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ کا جمائے رکھنا، نگاہ کا جمائے رکھنا، اور رکوع کی حالت میں پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدوں میں ناک پر رکھنا اور بیٹھنے کی حالت میں ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز میں خشوع پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں دلجوئی نصیب ہوتی ہے۔ ایسے معمولی آداب میں اتنے ہی فائدے رکھتے ہیں تو بڑے آداب اور سنتوں کی رعایت تم سب لوگ کس قدر فائدہ بخشے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ تفصیلی حدیث تھی جو ہم نے دیکھی کہ نماز میں اہتمام کے جو طریقے بتائے گئے ہیں کہ جب ہم اللہ اکبر کہے تو زمین کی طرف ہماری نگاہ ہو، جہاں ہمارا سجدہ ماتھا لگتا ہے، سجدہ کرتے ہیں اس جگہ ہو، رکوع میں پیروں کے اوپر ہو، اور تحیات میں جولی کے اوپر ہاتھوں کے اوپر ہو، اور سجدے میں ناک کے اوپر ہماری نظر ہو۔ تو اس سے یہ کیا ہے کہ اپنی طرف سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مٹی میں جا ملیں گے، جب مر جائیں گے تو اسی مٹی میں جائیں گے۔ اور رکوع میں جو پیروں کی طرف کا اشارہ ہے کہ جب انسان کا سانس نکلے گا تو پیروں کی طرف سے پہلے نکلے گا، اور ناک میں جو بتایا ہے یہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو سب سے پہلے اس کی ناک ختم ہو جائے گی، یعنی مٹی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو باقی آداب بھی بتائے ہیں اس میں یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس لیے ہمیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اہتمام کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔